بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ڈی ایس اے صاحب کا کہ میرے چیئرمین کو کال کر کے میرا پیپر آج پوسٹپون نہ کراتے تو شاید میں آج یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ مختصر چیزوں کی طرف ہم جائیں گے. جیوری پینل کی طرف سے ہم شکر گزار ہیں ان چیزوں کے. کرٹیک کے لیے باقی لوگ آئیں گے. میری پرانی تقریر ہے, میں صرف کچھ پیراگراف ہی اس کے شیئر کروں گا کیونکہ یہ اس سے بڑی آزمائش ہے جب منصفی کے بعد آپ بلائیں کہ آپ تقریر کریں. شاید میں اپنے مواد کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو پسند آئے. تقریر کا عنوان ہے کہ ہلا کے رکھ دیا. کل رات ڈینگی نے مجھے کاٹا, یہ اس کا جنون تھا. میں نے کھجلی کی, اس میں میرا سکون تھا. اور جان بوجھ کر بھی میں نے اسے نہیں مارا کیونکہ اس کی نسوں میں میرا خون تھا. اور اماں اس کی بھینگی کانی, ابا اس کا گنگا تھا. میں جسے رانی سمجھا وہ تو رانا ٹنگا تھا. اور اس عاشقین نے مجرم بنا کے رکھ دیا. پولیس کے ہتھے چڑھا کے رکھ دیا. انہوں نے پینٹ میں چھوڑے چوہے, پانچے کیے بند اور پھر ہلا کے رکھ دیا. تو میرے مونا لیزا جیسے حسین بھائیوں اور کونڈا لیزا جیسی سنگین بہنوں, میری آج کی تقریر پروین کے نام. جناب صدر, پروین میرے سوتیلے چچا کے سگے بھائی کی پہلی بیوی کے تیسرے شوہر کی 13ویں بچی تھی, اس لیے آج تک سمجھ نہیں آیا کس طرح بچی. تو ذرا غور فرمائیے, یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم تھے ان پر نظریں جمائے, دانتوں میں انگلی دبائے, آنکھوں پہ چشمہ سجائے, اور وہ جو BZU میں آئے تو ہائے ہائے ہائے. میں نے ان کو دیکھا, انہوں نے دوسری طرف دیکھا. میں جو مسکرایا انہوں نے منہ بنایا. لیکن جب وہ کھل کھل آیا تو ٹک ٹک کا پان مسالہ ہم دونوں نے کھایا, بڑا مزہ آیا. پھر اس کے حسن نے مارا گولا, ہونے والا تھا کوئی رولا, لڑکی تھی یا گور میں کولا, ہائے میرے مولا ہائے میرے مولا. زلفیں اس کی گیلی گیلی, ساڑی اس کی نیلی پیلی, چال تھی اس کی ڈھیلی ڈھیلی. میرے خیال میں اس کے پاس پیچکس نہیں تھا, اور پیچکس ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے دیکھ کر اس نے چھنکائی پیار کی ونگ ماہیا, لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا. بس یہی ادا میرے دل میں کچھ اس طرح سے بس گئی جس طرح چھوٹے سے رکشے میں آبدہ پروین پھنس گئی. پھر اتوار کی رات ہوئی, ہماری پہلی ملاقات ہوئی. دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب آتے ہیں جس طرح آٹے کو دیکھ کر غریب آتے ہیں. وہ آگے بڑھی, میں نے آیت الکرسی پڑھی. جناب صدر, اس کی بہتی ناک دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے پگھلی ہوئی کلفی ہو, اور اس کی سرخ آنکھوں میں ڈوب کر میں ہو گیا بیگانہ. وہ تو بعد میں پتہ چلا پگلی چرس پیتی تھی روزانہ. میں بولا میری زلفوں کو نرمی سے چھو لو ورنہ پاپی چول لو, پاپی چول لو. وہ بولی نیلا پیلا رنگ نہ کر, پپو یار تنگ نہ کر. اسے منانے ریو بسکٹ لے کے گیا میں چھت کے اوپر. وہ بولی پیار محبت سے بھی اوپر, پیک فرنگ سوپر. اور اب نہ وہ اقرار کرتی ہے نہ وہ انکار کرتی ہے, میرے ہی سپنوں میں آ کے فاروق صاحب سے پیار کرتی ہے. اس واقعے کے بعد مجھ پہ آیا ہوا کہ لاہور کی لڑکیاں ڈھولکی بجاتی ہیں, فیصل آباد کی لڑکیاں جگتے لگاتی ہیں, ملتان کی لڑکیاں آنکھیں دکھاتی ہیں, اور BZU کی لڑکیاں پاگل بناتی ہیں. اور کھانسی کی دوا وقت پہ نہ لو تو ٹی بی بن جاتی ہے, محبوبہ وقت پہ نہ بدلو تو بیوی بن جاتی ہے. اور اس بار میں نے محبوب کی بجائے زمانے کو بدلنے کی ٹھانی, مگر مجھے دیکھ کر ہوئی حیرانی کہ بظاہر تو لیپ ٹاپ دینے والے میرٹ نواز نظر آتے ہیں, پر کرپشن کے معاملے میں یہ تو شہباز نظر آتے ہیں. مولانا صاحب کو خان صاحب کا جینز میں نماز پڑھنا ناجائز لگتا ہے کیونکہ جینز خود پہنے میں رکاوٹ ان کا اپنا سائز لگتا ہے.
جو لوگ ٹھیکیداروں کو بھی 10% کمیشن دینے پر منا لیتے ہیں تو حالات زندگی انہیں صدر پاکستان بنا دیتے ہیں. غیر ملکی فنڈز لے کر افواج کی حالت کو سنگین رکھنا ہے تو الف بے پے یقین رکھنا ہے. سستی روٹی اسکیم میں 22 ارب کی کرپشن کارنامہ خاص ہے. سابقہ وزیر تعلیم ایف اے کیے بغیر بی اے پاس ہے اور بچے 2 ہی اچھے یا فیملی پلاننگ کی چوائس ہے. پھر 2 ساشے کے مطابق ہفتے میں 2 چھٹیاں آبادی بڑھنے کا باعث ہے. اوپر سے ہو جاتی ہے گیس کی بحرانی, پیٹرول کی گرانی, تو سن کے اپنے ملک کی درد بھری کہانی میں بیت الخلا میں بیٹھ گیا, میں خانہ سمجھ کر لوٹے کا پانی پی گیا پیمانہ سمجھ کر. جناب صدر, اس معاشی ناانصافی کے بعد میں نے چھوڑ دیا اپنی محبت پروین کو, ترجیح دی اقبال کے شاہین کو. سب سے پہلا بسیرا کیا پہاڑوں کی چٹانوں پہ, پر فائرنگ کر کے بھگا دیا بنارس کے پٹھانوں نے. پھر زندگی کی بھیڑ میں کچھ اس طرح سے کھو گئے, پتہ ہی نہیں چلا آلو 80 روپے کلو ہو گئے. اور وسیع ہونے لگا میرا نالج تو میں نے داخلہ لے لیا فارمیسی کالج, اور یہاں پر آنے کے بعد مجھ پہ آیا ہوا اس معاشرے میں کوئی لڑکی کھانسے تو سگڑ پن, لڑکا کھانسے تو دمے کا مریض. کلاس میں لڑکا سوال پوچھے تو اوچھا, لڑکی پوچھے او اچھا. لڑکی ایکسٹرنل ایگزامینر کے پاس لڑکی جائے تو آئیوا, ہم جائیں تو ویری ٹف وائیوا. اور لڑکی زلفیں لہرا کے آئے تو شلپا شیٹھی, ہم جیل بھی لگائیں تو نجم سیٹھی. اور لڑکی کیٹ واک کرے تو حق, ہم کریں تو مردانگی پہ شک. حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد ہمیشہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. یقین نہیں آتا تو مرغے کو دیکھ لو, شیر کو دیکھ لو, مور کو دیکھ لو, یا پھر وسیم بلور کو دیکھ لو. جناب اس واقعے کے بعد میں گھر گیا اور ماسٹر کے مولٹی فارم پہ سو گیا. صبح اٹھا تو ایک خط میرے نام بھجوایا گیا تھا, مجھے جک مارنے بلوایا گیا تھا. وہاں بیٹھا کسی کا پیو تھا, وہ میرا انٹرویو تھا. مجھ سے پہلا سوال, آپ وسیم ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کرشمہ کپور. مجھ سے دوسرا سوال, آپ کے بھائی کی مونچھیں ہیں آپ کی نہیں؟ میں بولا وہ ابو پہ گیا, میں امی پہ گیا. مجھ سے تیسرا سوال کہ نیوز چینل دیکھ کر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ایکسپریس نیوز والے یہ کہہ کر سب کو ڈراتے ہیں کہ جو سب چھپاتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں. مجھ سے چوتھا سوال کہ شادی میں دلہن کو گھونگھٹ میں کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کسی کے منہ سے یہ نہ نکل جائے اوے یہ تو میری والی ہے. جناب وہ سارے کا سارا عملہ میری باتوں سے ہو گیا کملا. عجیب تھا ان کا ریئیکشن, میری ہو گئی ریجیکشن. اور ناکام ہونے کے بعد میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہی تو ان کے محافظوں نے مجھے اتنا مارا جتنا ان 2 ہاتھوں سے مارا جا سکتا ہے. پھر بھی آخر 2 ہاتھوں سے کتنا مارا جا سکتا ہے. اور مار کھانے کے بعد میں نے ان کی بات کو اتنا تاڑا جتنا ان 2 آنکھوں سے تاڑا جا سکتا ہے. پھر بھی آخر 2 آنکھوں سے کتنا تاڑا جا سکتا ہے. اور اسے تاڑنے کے بعد میں وہاں سے اتنا بھاگا جتنا ان 2 ٹانگوں سے بھاگا جا سکتا ہے. پھر بھی آخر 2 ٹانگوں سے کتنا بھاگا جا سکتا ہے کہ اچانک بھاگتے بھاگتے سورج کی کرنوں نے میری آنکھوں کو چمکا کے رکھ دیا. دبوچا پولیس نے تو گھٹنوں کو میری ہلا کے رکھ دیا. اور جیل جانے کے بعد مجھ سے رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. سب حیران تھے, اس نے ایسا ابا کہاں سے لبھا تھا. اور اس کے نانا نے بھی یہ کہہ کر مجھ سے رشتہ توڑ دیا کہ مونگ پھلی میں دانا نہیں, ہم تمہارے نانا نہیں. اور میری ساس جو رنگ بدلنے سے پہلے مجھے سمجھتی تھی شہزادہ پیرس, کہنے لگی یو ریمنڈ ڈیوس. مگر اس کے باوجود میں نے لکھ دیا خط اس کو صبر کر کے, دل میں ارمانوں کی قبر کر کے. بھولی بھالی سمجھ نہ سکی میرے پیار کو, دے دیا خط اپنے بھائی گلزار کو. پھر میں نے دریا کی بڑی موج دیکھی جب اپنے پیچھے گلزار کی فوج دیکھی. اس کے مارنے سے جسم سے سانس نکل رہے تھے, منہ سے اگلے پچھلے رات اگل رہے تھے. لوگوں نے کہا کس پہ عذاب آیا ہے, میں نے کہا خط کا جواب آیا ہے. جناب میں نے ساری عمر جیل میں گزاری اور اس کے باوجود, اس جرم کے باوجود دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے. جناب صدر
دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے کیونکہ میں ڈنگ ڈنگ ببل کھاتا ہوں اور سب کو دوست بناتا ہوں. So thank you so much for honoring us with your